جی ناظرین، میں ہوں دلاور حسین پروگرام پاکستان پارلیمنٹ میٹرز کے ساتھ، اور پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر ہم نے پارلیمنٹ کے کردار، اس کی کمپوزیشن، الیکشنز، اس حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا جو ایک عہدہ ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے، جس کو صدر پاکستان کہا جاتا ہے، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ صدر پاکستان جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، کہ یہ جو عہدہ ہے، پھر اس کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے اس کے فنکشنز اور رول کیا ہے ہمارے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر، اور اس کو اگر ہٹانا چاہیے جانا چاہیے تو وہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو ان سوالات کے ہم جوابات آج دینے کی کوشش کریں گے۔ تو صدر پاکستان جو ہے یہ 23 مارچ 1956 میں جب پہلا آئین ہمارا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو اس وقت یہ عہدہ جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا یا اسٹیبلش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گورنر جنرل جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر ہوتے تھے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے تھے۔ تو اسکندر مرزا جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے صدر پاکستان بنے، جو کہ گورنر جنرل تھے، اور 1958 میں جب مارشل لا لگایا گیا اور ایوب خان جو ہے انہوں نے، اور ساتھ سکندر مرزا بھی تھے، تو صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ ساری پاور جو تھیں انفارملی جو ہے اس کے پاس ہی تھیں، اور وزیر اعظم تو اس وقت خیر تھا نہیں۔ پھر یوں ہی تھوڑا سا آگے آئیں تو 1962 کا جب آئین بنتا ہے 1962 کا، تو وہاں پہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا صدارتی نظام کے ساتھ، اور ایوب خان جو ہے وہ خود سے پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو وہ ساری جو پاورز تھیں، چاہے وہ لیجسلیٹو تھیں، چاہے ایگزیکٹو کی تھیں، یا پھر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی، وہ ون مین شو ہوتا تھا 1962 کے آئین کے تحت، اور وہ صدر پاکستان کے پاس ساری پاورز تھیں۔ لیکن جو ہی ہم تھوڑا سا آگے آئے 1973 کا جو آئین ہے، تو وہاں پہ صدر پاکستان کا جو کردار ہے، جو رول ہے، وہ ایک سیرمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو ہے، لیکن اس کے پاس اس طرح سے انڈیپینڈنٹ کوئی پاورز نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر لے، جیسے 58(2)B ہوتا تھا، جو 8 امینڈمنٹ جو انٹروڈیوس کروائی گئی جو ضیاء الحق نے 1985 سے، تو اس میں ضیاء الحق نے خود بھی جو اس کو امینڈمنٹ کو یوز کیا اس پاور کو۔ پھر جو ہے 90s میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف جو ہیں، ان کی دو گورنمنٹس جو تھی، فاروق لغاری اور غلام اسحاق خان جو ہیں، انہوں نے یہ 58(2)B جو ہے اس کو یوز کر کے جو ہے ان کی گورنمنٹس جو ان کو ختم کیا اور اسمبلی کو بھی ڈیزالو کیا۔ تو بہرحال جو ابھی موجودہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس کے اندر صدر پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ سیرمونیل ہیڈ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیرمونیل ہیڈ ہے صدر پاکستان جو ہے پورے پاکستان کا، مطلب وہ اس کے پاس ایگزیکٹو پاور اس طرح سے نہیں ہے۔ ایگزیکٹو پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہیں، جو ہم نے پہلے پروگرام کے اندر ڈسکس بھی کر لی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو صدر پاکستان کی پھر ضرورت کیوں پیش آئی، کہ ساری پاورز اگر جو پرائم منسٹر کے پاس ہیں، تو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس ہوتے ہیں، جیسے یو کے کو ہم نے تھوڑا موڈیفائی کر کے اس نظام کو جو ہے ہم چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ان کا جو کنگ ہے، وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل monarchy ہے، اور وہ اس کو ایز اے سیرمونیل ہیڈ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے، جو صدر پاکستان جو ہے، جو فیڈرل سسٹم ہے، اس کا جو آپ ریپبلک کا ہیڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور وفاق کی علامت اور یونٹی کی علامت ہے یہ صدر پاکستان۔ اب آتے ہیں کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ تو صدر پاکستان کے انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہوتے، اور اس کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے جو اس کو ووٹ کرتے ہیں، وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ صدر پاکستان کو 5 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ ووٹنگ سسٹم کیسے ہوتا ہے، مثلاً جو ہے بلوچستان جو ہے وہ سب سے چھوٹی صوبائی اسمبلی ہے، اور اس کے 65 ممبرز ہیں۔ تو چاروں صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، ان کے 65 جو ووٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر وفاق میں جو ہے آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو ٹوٹل نمبر ہوتا ہے، اس میں سے جس کی میجورٹی ہوگی وہ 5 سال کے لیے صدر جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات پہ آتے ہیں کہ کیا صدر پاکستان جو ہے اس کا فنکشن یا اس کی پاورز کیا ہیں۔ تو لیجسلیشن کے اندر اگر بات کی جائے تو صدر پاکستان جب تک کوئی بھی جو بل ہے، وہ چاہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں پاس کر دیں، اس کے اوپر اس کا صدر پاکستان کے دستخط نہ ہوں، وہ اسینٹ نہ دے، تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور وہ لا نہیں بنتا۔ لیکن یہاں پہ اس کے اوپر لمٹ یہ ہے کہ صدر پاکستان صرف 10 دن کے اندر اندر جو ہے یا تو اس کو واپس بھیج سکتا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ جو ہے وہ اس بل کو ریکنسیڈر کرتی ہے، یا پھر وہ اسینٹ دے دے گا۔ ادروائز جو ہے اس کے پاس ویٹو پاورز نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے، جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے صدر پاکستان کرتا ہے۔ مثلاً جو ہے فیڈرل کیبنٹ ہے، جتنے بھی وفاقی وزراء ہوتے ہیں، اسی طرح سے
وزیر مملکت ہوتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک لسٹ اور اسمبلی بھیجتا ہے اور صدر پاکستان جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے ان کے درمیان کنسینٹ اور پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی صدر پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی یا پھر جو ہے اس کا فیڈرل وفاقی جو متسب ہے اس کی, تو یہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ صدر پاکستان ہی کرتے ہیں, لیکن ایڈوائز جو اس کو کرتا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتا ہے. پھر ایک اور بہت جو اہم اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, تو وہ بھی جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کا جو تھرو جب جاتی ہے تو صدر پاکستان کرتے ہیں. اور ہمارا جو نظام کے اندر ایک آرمڈ فورسز ہے اس کا جو صدر پاکستان وہ ہیڈ بھی ہے, لیکن اس کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اگین جو ہے چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, یا پھر ایئر فورس کا یا پھر جوائنٹ چیف ہو, ان چاروں کی اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر بھیجتے ہیں اور صدر پاکستان ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ تو صدر پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ اس کا رول اور فنکشنز ہیں کہ وہ کچھ اپوائنٹمنٹس بھی کرتا ہے. اسی طرح لیجسلیشن کے اندر جیسے بات کی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوگی تو اس کے اوپر بھی صدر پاکستان کے جب تک سائن نہیں ہوں گے تو وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس طرح سے ابھی جو بجٹ آنے والا ہے یا جون کا مہینہ ہے تو یہاں پہ جو فیڈرل بجٹ پاس جب ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے, لیکن یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ صدر پاکستان اس کے اوپر بھی سائن کرتے ہیں اور تب وہ ایک جو ہے فیڈرل لا یا اس کی فائنلی جو ہے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے اگر وہ نہ موجود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب غیر موجودگی میں تو پھر صدر پاکستان کے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں. تو صدر پاکستان 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ بیمار پڑ جائے, اس کی ڈیتھ ہو جائے, یا پھر وہ کسی غیر ملکی دورے پہ ہو. تو اس صورتحال کے اندر جو سینٹ آف پاکستان کا چیئرمین ہوتا ہے وہ صدر پاکستان کے اختیارات جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اگر پریزیڈنٹ یہ جو آپ کا چیئرمین آف سینٹ ہے اگر وہ بھی نہ موجود ہو تو پھر کون ہوتا ہے؟ تو پھر جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہوتا ہے وہ صدر پاکستان کے فرائض جو ہے وہ انجام دیتا ہے جب تک کہ صدر پاکستان واپس نہ آ جائیں. اب جو آخری سوال ہے اس ہمارے ایک شارٹ ویڈیو میں جو پروگرام کے اندر ہم بات کرنی چاہیے کہ صدر پاکستان جو ہے اس کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اس کے 2 ہی آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود سے ریزائن کر دے کہ میں جو ہے اس کو کنٹینیو آفس کو نہیں کرنا چاہتا, تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ صدر پاکستان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے, کوئی موشن موو ہوتا ہے کہ جی اس نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے اور جو ہے اس کے خلاف جو امپیچمنٹ ہونی چاہیے اس کو ہٹانا چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سینٹ میں ایسا کوئی موشن آتا ہے تو وہ پھر چیئرمین سینٹ جو اسمبلی کو بھیجے گا, جو اسپیکر ہے اس کو, اور اگر اسمبلی کے اندر آتا ہے تو پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے اوپر ایک اجلاس بلائیں گے جو جوائنٹ سیٹنگ ہوگی کہ دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز اکٹھے بیٹھیں گے اور وہاں پہ صدر پاکستان کو بلایا جائے گا اور اس کو پورا حق ہوگا کہ جو اس کے اوپر الزام لگا ہے اس کی وہ اپنی صفائی پیش کرے. اور اگر وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور جو سینٹ کے ہیں جوائنٹ سیٹنگ کے اندر اگر وہ اسے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اس جواب سے تو پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور اگر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ایک بل یا وہ جو موشن ہے وہ پاس کر دے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس نے یہ کمٹ کی ہے جو وائلیشن ہے, تو پھر جو ہے اس کا آٹومیٹکلی جو ہے ہی اور شی ول بی نو مور صدر پاکستان اور پریزیڈنٹ پاکستان. ایک چیز جو مینشن کرنا ضروری تھی کہ صدر پاکستان جو ہے اس کو جب ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, تو صدر پاکستان کے لیے آئین کے اندر 3 جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ پاکستان کا جو ہے وہ شہری ہونا چاہیے, یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے جو اس کی عمر ہے وہ 45 سال ہونی چاہیے کم از کم. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے کہ آپ کا آرٹیکل 41 جو ہے 1973 کے آئین کا, وہاں پہ یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا. تو یہ کچھ ہم نے بات کی کہ صدر پاکستان کا کردار کیا ہے, ان کے الیکشنز کا طریقہ. اب ہم جو نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کا کیا کردار ہے پارلیمنٹ کے اندر اور ان کے کیا فنکشنز ہیں. تھینک یو جی.